دوستو یہ اس ویڈیو کا تیسرا حصہ ہے۔ بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی کے تحفظ کی خاطر محکمہ جیل خانہ جات، پولیس اور فوج کی درج ذیل فورسز تعینات رہیں۔ محکمہ جیل خانہ جات نمبر 1 سپرنٹینڈنٹ جیل راولپنڈی کی سرکردگی میں سینٹرل جیل کا موجودہ اسٹاف، انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات نے سپرنٹینڈنٹ جیل راولپنڈی کو مزید 50 وارڈنز کی اضافی فورس بھی بھیج دی۔ محکمہ پولیس، ایس ایس پی راولپنڈی کی سرکردگی میں ضلعی پولیس، اس کے بعد ایس ایس پی راولپنڈی کو پولیس ٹریننگ کالج سہالہ سے 500 سپاہیوں پر مشتمل ایک اضافی پولیس فورس بھی مہیا کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آئی جی اور ڈی آئی جی کی ریزرو فورس میں سے 500 مزید جوان بھی ایس ایس پی راولپنڈی کے ماتحت کر دیے گئے۔ اس کے بعد محکمہ فوج میں سے 27 پنجاب رجمنٹ کو بطور سیکیورٹی بٹالین متعین کیا گیا۔ ایک کمپنی X3FF رجمنٹ کو بطور اسپیشل ٹاسک فورس متعین کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ بیٹری 94 لائٹ اینٹی ایئر کرافٹ رجمنٹ کو بطور اسپیشل ٹاسک فورس متعین کیا گیا۔ فرائض کی بات کریں تو سیکیورٹی فورس کو مندرجہ ذیل غیر متوقع حادثات سے فوری طور پر عہدہ برآ ہونے کا مشن سونپا گیا۔ پہلے نمبر پر بڑے مجرم ذوالفقار علی بھٹو کا اقدام خودکشی، دوسرے نمبر پر بڑے مجرم کے پانی یا خوراک میں زہر خورانی سے یا جیل کے اندر یا جیل سے سپریم کورٹ آتے جاتے دھماکہ خیز مادہ سے یا پھر جیل سے سپریم کورٹ آتے جاتے پہلے سے طے شدہ منصوبہ کے مطابق سڑک پر حادثہ کے ذریعے قتل کی سازش۔ ان متوقع اقدامات قتل میں ذوالفقار علی بھٹو کو سیکیورٹی وارڈ یا پورے جیل میں آتش زنی کے ذریعے ہلاک کرنے کا اقدام بھی پیش نظر تھا۔ سیکیورٹی وارڈ میں سرنگ لگا کر فرار ہونے یا بھگا کر لے جانے کی کوشش، زمینی حملے سے اغوا کی کوشش، ہوائی حملے کے ذریعے اغوا کی کوشش، یا پھر باہر کی مدد یا باہر کی مدد کے بغیر جیل کے اندر فساد برپا کر کے یا غدر مچا کر مسٹر بھٹو کی رہائی کی کوشش، جیل یا سپریم کورٹ پر یا راستے میں عوامی ہجوم کا حملہ۔ جیل، پولیس اور فوج کی سیکیورٹی فورس کو ان تمام متوقع کارروائیوں کی صورت میں درج ذیل واضح اور قطعی ذمہ داریاں تفویض کی گئی تھیں۔ نمبر 1، جیل کے اندر داخل ہونے کے بعد جیل کی چار دیواری میں بڑے قیدی مجرم کے تحفظ کی تمام تر ذمہ داری جیل حکام پر تھی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اور اس کے ماتحت عملہ کو درج بالا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ذوالفقار علی بھٹو کی پوری حفاظت کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ جیل کے باہر مسٹر بھٹو کی حفاظت کا فریضہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس کے ذمہ تھا۔ جیل سے سپریم کورٹ تک اور سپریم کورٹ کے اندر حفاظت کی ذمہ داری ایس ایس پی راولپنڈی اور اس کے زیر کمان پولیس فورس پر عائد تھی، اور یوں ایس ایس پی کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہتا تھا۔ ان کارروائیوں کی نگرانی، انتظام اور بر وقت رہنمائی فوج کی ذمہ داری تھی۔ سیکیورٹی بٹالین کمانڈر کو مارشل لاء کی جانب سے حفاظتی اقدامات کی اعلیٰ تر نگرانی کا کام سونپا گیا تھا۔ خفیہ آلات: مئی 1978 کے دوسرے ہفتے میں یعنی بھٹو صاحب کی پنڈی جیل میں آمد سے صرف چند روز پیشتر مجھے اطلاع دی گئی کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے فلاں صاحب ضروری ساز و سامان لے کر آئیں گے اور سیکیورٹی وارڈ کی اس کوٹڑی میں جہاں بھٹو صاحب کو رکھنا مقصود ہے کچھ خفیہ آلات نصب کریں گے تاکہ سیکیورٹی کا جامع اور مکمل بندوبست ہو سکے۔ چنانچہ اگلی صبح ایک ڈائریکٹر کے ہمراہ 2 ٹیکنیشینز آئے اور انہوں نے اس کوٹھڑی کی دیوار میں خفیہ جاسوسی آلات نصب کیے جس میں بھٹو صاحب کو رکھا جانا تھا۔ یہ آلات وائرلیس کے علاوہ زیر زمین تار سے بھی جوڑ دیے گئے جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے دفتر کے متصل کمرہ میں لے جایا گیا۔ 1-2 ہفتوں بعد یہ وائرلیس زیر زمین تار بڑھا کر میری پلٹن کے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے تک بھی پہنچا دیا گیا تاکہ جیل میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ ان خفیہ آلات سے کس وقت کام لیا جاتا ہے اور کس وقت ڈیوٹی پر انٹیلیجنس کے خاص آدمی موجود نہیں ہوتے۔ شروع میں یہ آلات پورا دن اور گئی رات تک کام کرتے رہے، مگر چند ہفتوں بعد چونکہ بھٹو صاحب کے پاس رات کو کوئی آدمی نہیں جاتا تھا، اس لیے آپریٹرز ان آلات کو شام 8-9 بجے کے قریب بند کر کے واپس چلے جاتے اور پھر صبح آ کر تمام دن نگرانی کی جاتی۔
خرابی یا ترمیم کی حالت میں آلات تک پہنچنے کے لیے سیکیورٹی وارڈ کے شمالی 2 کمرے ایک نئی دیوار تعمیر کر کے الگ کر دیے گئے اور انہیں جیل کے ہر شخص سے آؤٹ آف باؤنڈ ایریا قرار دے دیا گیا تاکہ یہ خفیہ آلات ان کی پہنچ سے باہر اور محفوظ رہیں۔ یہ تھے وہ حفاظتی اقدامات جو اسیری کے دوران بھٹو صاحب کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان کو سینٹرل جیل راولپنڈی لانے سے پہلے عمل میں لائے گئے۔ ویسے ان کی اسیری کے دوران نت نئے واہمے اور مفروضے جنم لیتے رہے اور ان کے توڑ بھی صادر ہوتے رہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بھٹو صاحب کی شخصی ہیبت عوامی مقبولیت کی شدید دہشت طاری ہے، اور ان تہ در تہ حفاظتی اقدامات کے باوجود کسی غیر متوقع اور اچانک اقدام سے بھٹو صاحب کے بچ نکلنے کے کئی امکانات موجود ہوں۔ سنگو آہن کی دیواروں اور فولادی چھتوں کے اندر محبوس ایک شخص کی نگرانی پر مامور دائرہ در دائرہ مسلح دستوں کی موجودگی نے بھی ہماری نیندیں حرام کر رکھی تھیں، لیکن دوسری طرف جب بھی میں بھٹو صاحب کی طرف دیکھتا تو وہ ہمیشہ مجھے لاپرواہی اور بے نیازی ہی کے عالم میں نظر آتے۔ دوستو، یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو تھی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے بات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔